مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے سے قبل صوبے میں گورننس کے مسائل کے علاوہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج پی ٹی آئی کے بدتمیز اراکین اسمبلی کو قرار دیا جا رہا تھا اور سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ مریم نواز بطور خاتون وزیر اعلیٰ یوتھیوں کی بدتمیزیوں اور بد تہذیبیوں کا کیسے جواب دیں گی۔ تاہم برسر اقتدار آنے کے بعد نہ صرف مریم نواز پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو قابو کرنے میں کامیاب رہیں بلکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے عمران ڈو اراکین کو ان کے ذاتی اور جماعتی مسائل میں اتنا الجھا رکھا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر اپوزیشن کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں اور وہ حکومتی پالیسیوں اور اقدامات کو ہدف تنقید بنانے کی بجائے ذاتی ریلیف کے لیے کوشاں دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ 6 مہینوں کی اپوزیشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنی حکمت عملی سے اسے غیر متعلق کیا ہوا ہے۔ گزشتہ 6 مہینوں کے واقعات پر نظر دوڑائیں تو اسمبلی کے اندر گالی گلوچ پر اپوزیشن کے 11 اراکین کی رکنیت معطل کی گئی تو اپوزیشن بالکل ہی بے بس ہو گئی۔ کئی مہینے تک وہ صرف اپنے معطل ارکان کی بحالی کے لیے اسمبلی گیٹ کے باہر احتجاج کرتی رہی۔ اسی وجہ سے اسمبلی کا بزنس چلانے کے لیے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور دیگر کمیٹیوں کے لیے اپوزیشن کی تعیناتی 6 مہینے تک رکی رہی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق حکومت نے اپوزیشن کو مختلف معاملات میں ایسا الجھا رکھا ہے جس سے وہ ایک مؤثر حزب اختلاف بننے کی بجائے اپنے معاملات کے حل میں لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف سے اسمبلی میں مشکلات سے دوچار تحریک انصاف سے وابستہ اپوزیشن سیاسی طور پر بھنور میں ہے تو دوسری طرف پنجاب کے صدر حماد اظہر اور ان کی حمایت یافتہ پارٹی ارکان کے لاہور کی تنظیم سے استعفوں اور تحریک انصاف کے اندر دھڑوں کی سیاست نے صورتحال کو اور کمزور کر دیا ہے اور اس کا اثر اسمبلی کے اندر کے معاملات پر بھی براہ راست ہو رہا ہے۔ تاہم اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر اس تاثر کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی جماعت انتخابات سے پہلے سے زیر عتاب ہے لیکن پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا گیا اور جس طرح سے ہماری پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کا کردار ہم ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اسمبلی میں اتنی مؤثر آواز اٹھائی کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی میں آنے سے کتراتی ہیں۔ جہاں تک ہمارے پارٹی کے اندر کے معاملات کا تعلق ہے وہ کسی بھی جمہوری پارٹی میں ہوتا ہے۔ عمران خان کی قیادت کے نیچے ہم سب متحد ہیں، اختلاف اور دھڑے بندیاں چلتی رہتی ہیں۔ البتہ سیاسی تجزیہ کار وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروہ بندیوں نے جگہ بنائی ہے اس سے اپوزیشن اپنے اصل کام سے غیر متعلق ہو چکی ہے اور آپس کی لڑائی اور قیادت کے بحران کی وجہ سے پنجاب اسمبلی میں بڑے سخت قوانین پاس ہوئے ہیں لیکن اپوزیشن کچھ نہیں کر سکی۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اسمبلی میں ان کی قیادت کن افراد کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے اگر ہم تحریک انصاف کی سیاست پر نظر دوڑائیں تو اصل اپوزیشن کرنے کی جگہ یعنی اسمبلی کی بجائے پی ٹی آئی کی توجہ کا مرکز اسمبلی کے باہر اپوزیشن کرنے پر رہا ہے۔ عمران خان 2013 کے انتخابات میں اسمبلی کے اندر اپوزیشن کرنے کی بجائے سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے۔ اب پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی کے اندر حکومتی پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی بجائے اسمبلی کے باہر نعرے بازی کو ترجیح دیتی ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قانون سازی اسمبلی کے اندر ہوتی ہے، باہر خالی نعرے مارنے سے نہ انہیں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی عوام کو کوئی ریلیف ملے گا۔ خیال رہے کہ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا تعلق میاں سے ہے۔ سیاسی مبصرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ سینٹرل پنجاب یا لاہور سے فعال اپوزیشن لیڈر کو نہ لانا بھی تحریک انصاف کے اندر مسائل کا سبب بنا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار افتخار احمد سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سینٹرل لیڈرشپ منقسم ہے جس کا اثر ہر چیز پر ہے، چاہے وہ جلسوں کی سیاست دوبارہ شروع کرنی ہو یا پھر اسمبلی کے اندر کردار ادا کرنا ہو۔ یہ ان کے لیے اب مشکلات کا باعث بن رہا ہے جس کا فائدہ حکمران پارٹی اٹھا رہی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔